اچھا، تو آج ہم جس کہانی کا تجزیہ کر رہے ہیں وہ خاندانی رشتوں کی ہے، معافی کی ہے اور ایک نئی شروعات کی۔ جی، اور یہ سب عید کے پس منظر میں ہو رہا ہے، جو اپنے آپ میں ایک بہت اہم بات ہے۔ بالکل، ہمارے سامنے دو بڑے واقعات ہیں۔ ایک طرف تو خاندان میں ایک ننھی مہمان کی آمد ہے، اور دوسری طرف وہ برسوں کی تلخیاں، وہ رنجشیں جو آخرکار ختم ہو رہی ہیں۔ اور یہ صرف الگ الگ واقعات نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مطلب ایک طرف جودت اور جاویریہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش امید کی کرن ہے، تو دوسری طرف آزادی صاحبہ کا اپنے پوتے فرات سے معافی مانگنا، وہ ایک طرح سے نسلوں کے درمیان پل باندھنے جیسا ہے۔ چلیں اسی پہلی تبدیلی سے شروع کرتے ہیں۔ جودت جو ہمیشہ اتنا ایک مضبوط اور سخت کردار رہا ہے، جی، وہ اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے گھبرایا ہوا ہے، اور خاندان والے کہتے ہیں بیٹا لینے گئے تھے، بیٹی لے کر لوٹے ہیں۔ اور یہ جملہ بہت کچھ کہتا ہے۔ یہ منظر صرف ایک بچے کی پیدائش کا نہیں ہے، یہ اس خاندان کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ صحیح۔ جہاں ہر وقت اتنا تناؤ رہا ہو، ماضی کا بوجھ ہو، وہاں ایک معصوم بچی کی آمد ایک اشارہ ہے کہ اب تبدیلی کا وقت ہے۔ اور جودت کا وہ رد عمل، وہ گھبراہٹ اور پھر خوشی اس کردار کو ایک نئی گہرائی دیتا ہے۔ بالکل، اور یہی منظر آنے والے بڑے واقعات کے لیے آپ کہہ سکتی ہیں زمین ہموار کرتا ہے۔ تو یہ زمین ہمیں سیدھا عید کے دن ناشتے کی میز پر لے آتی ہے؟ جی، جہاں یہ چھوٹی سی خوشی ایک بہت بڑے ملاپ میں بدل جاتی ہے۔ آزادی صاحبہ سب کے سامنے فرات سے معافی مانگتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتنا آسان تھا؟ مطلب اتنے سالوں کے نفرت، اتنی ناانصافی کے بعد کیا صرف ایک معافی کافی تھی؟ دیکھیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ کوئی معمولی معافی نہیں ہے۔ جب فرات ان سے پوچھتا ہے نا کہ کس بات کے لیے معاف کروں؟ ہاں، وہ لمحہ بہت شدید تھا۔ مجھے ماں باپ سے جدا کرنے کے لیے یا حسن آغا کے ظلم پر خاموش رہنے کے لیے؟ بالکل۔ تو آزادی صاحبہ کا ان سب الزامات کو قبول کرنا، وہ اصل میں اس خاندان کے پرانے ٹوٹے ہوئے نظام کو ختم کرنے کا اعلان ہے۔